بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کے ساتھ 268۔ اپنے دوست سے ایک محدود حد تک دوستی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن دشمن ہو جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمنی کرو، شاید ایک دن دوست بن جائے تو شرمندگی نہ ہوگی۔ پروردگار عالم اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ باحیا اور پاک دامن شخص کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے اور عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ مائدہ۔ بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ انعام۔ وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نحل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاروباری مومن کو دوست رکھتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم ہر غمگین دل کو دوست رکھتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے خداوند عالم سے دعا کی کہ کسی دوست کی بد دعا کو اس کے دوست کے خلاف قبول نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اس کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ مولا علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو دوست رکھتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ دوست سے دھوکہ کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے۔ مولا علی۔ سچے دوست یکجان دو کالب ہوتے ہیں۔ مولا کائنات۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے عیب کے بارے میں تمہیں بیان کرے اور تمہیں نصیحت کرے اور تمہارے پس پشت تمہارا خیال رکھے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اطاعت پروردگار میں تعاون کرنے والا بہترین دوست ہوتا ہے۔ مولا کائنات۔ اللہ تعالیٰ علم کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دوستوں کا ہر گناہ پر محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ جو شخص صرف بے عیب انسان کو دوست بنائے گا اس کے دوست کم ہوں گے۔ جب تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہو تو اپنے دوست کی لرزشوں کو برداشت کرو۔ برداشت دوستی کی زینت ہے۔ جو شخص دوست کی لرزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ امید ایک غمسار دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، خدا اسے دوست رکھنا جو حسن کو دوست رکھے۔ حسن اور حسین میرے دو نواسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسین کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے، خداوند میں اسے دوست رکھتا ہوں لہذا تو بھی اسے دوست رکھ۔ ایمان کا مضمون ترین پایا اللہ کی راہ میں دوستی، خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے ہی دشمنی۔ جب دیانتداری پختہ ہو جاتی ہے تو صداقت اور دوستی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تین اشخاص سے محبت ہوتی ہے، ہم مزاج بیوی، نیک اولاد اور صاف دل دوست۔ جو شخص دین کی بنا پر دوستی یا دشمنی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کاش میرے دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں کہ وہ حلال اور حرام کے فقہی احکام کو جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ لقمان ہے، سورہ نساء، سورہ ہود اور سورہ الحدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم کریم ہے اور کرم کو دوست رکھتا ہے۔ خداوند عالم صاف ستھرے عبادت گزار کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندے سے ظاہر ہوں۔ حالات اور واقعات سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت کا قافلہ 15 محرم 61 ہجری کو کوفہ سے روانہ ہوا ہے اور یکم صفر کو یہ قافلہ وارد شام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حالات اور واقعات، سب سے پہلے خوشخبری عاشقان نواسہ رسول کے لیے کہ اربعین کے موقع پر ایک ٹرین جو ہے آزمائشی سروس ایران سے شروع ہوئی ہے۔ تہران سے مسافروں کو جو ہے یہ سوار کرے گی، پھر یہ ٹرین قم اسٹیشن پر رکے گی اور پھر قم سے شلمچہ جائے گی۔ وہاں سے بصرہ تک جو ہے 30 کلومیٹر کا راستہ جو ہے بذریعہ بس کیا جائے گا اور بصرہ سے دوبارہ ٹرین کا سفر شروع ہوگا اور کربلا پر اختتام پذیر ہوگا۔ مکمل سفر ایک ٹکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی سزا کیا ملی؟ شام کے دربار میں رسول جالود کی گردن اڑا دی گئی۔ جانسلی کو تازیہ نے اتنے مارے گئے کہ اس کے تمام عضو ٹوٹ گئے۔ سفیر روم عبد الوہاب کو قتل کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں۔
ایک واقعہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تحریک طالبان نے جو ہے بیان دیا ہے کہ ہم نے اپنے دفاع میں ایک پولیس اہلکار ظہور الدین والبہودین کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا ہے. ان کے سیلف ڈیفenس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے. ڈینگی کے مریض جو ہیں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر. پاکستان میں سیلاب سے جو ہے بہت حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردی جو ہے وہ آزاد ہیں. کوہاٹ کے علاقے جو ہے اورکزئی بار ایسوسی ایشن کے صدر جابر حسین ایڈوکیٹ کو شہید کر دیا گیا. 2 سال قبل جو ہے ان کے بھائی کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بزرگ مرجع آیت اللہ علی سستانی صاحب کی طبیعت سے متعلق جو ہیں خبریں گردش کر رہی ہیں. آیت اللہ سستانی الحمدللہ رب العالمین بالکل خیریت سے ہیں. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب نے جو ہے نورہ بنت سعید الاوتائی کو سوشل میڈیا پر اظہار رائے کرنے پر 45 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں دورہ سعودی عرب کو ایک ٹویٹ کرنے پر جو ہے 35 سال کی سزا ملی تھی. سلما ان کو 35 سال کی سزا ہوئی ہے، اور جو دوسری یہ خاتون ہیں ان کو جو ہے 45 سال کی جو ہے ان کو سزا ملی ہے. کلمہ کثار 271 میں انشاءاللہ انٹرنیشنل حالات اور عربین سے متعلق بیان کیے جائیں گے. پروردگارہ تمام مومنین مومنات جو عاشقان نواس رسول ہیں ان کو ان کے ساتھ محشور فرما. جو معاویہ ابو سفیان اور یزید سے محبت کرتے ہیں، پروردگارہ ان کو ان کے ساتھی محشور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.